بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کا والہانہ استقبال۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے کچھ ساتھیوں اور 2 بیٹوں جو آپ کو بہت پیارے تھے ان کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ آپ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مقام پر قیام فرمایا۔ کوفہ کے شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور حضرت امام حسین کے نمائندہ کے طور پر جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ پہلے ہی دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں بیعت کر لی۔ پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے لوگوں کے شوق، عقیدت اور محبت جوش ولولہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ بھائی جان، حالات دعوت حق اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا تامل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یزید کو اطلاع۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ محب اہل بیت بھی تھے، اس لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ جب یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ حالات پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور کہا کہ کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کرو تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ ہو۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ میرے ساتھ جو جنگ نہیں کرے گا میں بھی اس کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور نہ ہی میں ان کو محض گمان کی بنا پر پکڑوں گا، لیکن خدائے واحد کی قسم اگر تم اپنے امیر سے جدا ہوئے اور اپنی بیعت توڑی تو میں تم سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں میری تلوار کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی عبداللہ بن مسلم نے کہا، اے امیر، یہ کام آندھی لاٹھی کے بغیر سلجھے گا نہیں، اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقہ ہے۔ اس پر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزوری مجھے اس کی نافرمانی میں طاقت سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک وفد یزید کے پاس بھیجا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے حق میں نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ ہاتھ سے نکل جانے کو ہے، تم فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کرو۔ عمار بن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی اس مضمون کے خطوط لکھے جن پر یزید بہت غضبناک ہوا۔ نعمان بن بشیر کی معزولی اور ابن زیاد کا تقرر۔ کوفہ کی صورتحال کے بارے میں اطلاع کے حوالے سے یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام سرجون کو بلایا۔ سرجون امیر معاویہ کا خاص اعتماد والا غلام اور خاندان کا رازدار تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی۔ یزید نے اس کو تمام حالات بتائے اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے کہا کہ امیر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کر لیتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ سرجون نے کہا تو میرا یہ مشورہ بھی قبول کر لیں کہ کوفہ کی امارت کے لیے عبداللہ بن زیاد سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس لیے کوفہ کی امارت کے سپرد کر دیں۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی و حسین رضی اللہ عنہ کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر مقرر کروایا اور اسے حکم نامہ جاری کیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو انہیں قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاصد بھی اہل بصرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا، کیونکہ اہل بصرہ بھی آپ کی طرف مائل تھے اور اس لیے آپ نے اس خط میں اہل بصرہ کو لکھا تھا کہ میں نے اپنے قاصد کو یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت
زندہ کر دی گئی ہے۔ اگر تم لوگ میری سنو گے اور میرے علم کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ بصرہ کے سرداروں میں جو شخص امام حسین کا خط پڑھا، اس نے اسے پوشیدہ رکھا، مگر منظر بن جارود کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ قاصد عبداللہ بن زیاد کا کوئی جاسوس نہ ہو اور اس نے اشراف بصرہ کے پاس بھیجا ہو۔ جب صبح کی رات ابن زیاد نے کوفہ کے لیے روانہ ہونا تھا، اس رات منظر بن جارود قاصد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور مکتوب اسے پڑھایا۔ ابن زیاد نے اسی وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاصد کو قتل کروا دیا اور بصرہ میں لوگوں کے سامنے سخت تہدید امیز تقریر کی اور کہا، خدا کی قسم مجھے مصیبت، دشواری یا دشمن کے اسلحے سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جو مجھ سے دشمنی رکھے میں اس کے لیے عذاب ہوں، اور جو مجھ سے جنگ کرے اس کے لیے میں جنگ کی آگ ہوں۔ امیر المؤمنین یزید نے مجھے کوفہ کی ولایت سونپی ہے، میں کل وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچھے عثمان بن زیادہ بن ابو سفیان کو تم پر نائب بنائے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم لوگ اختلافات اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ قسم اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اگر میرے پاس تم میں سے کسی کی مخالفت کی خبر پہنچی تو میں اس کو اور اس کے حامیوں اور دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں بعید کے بدلے قریب کو پکڑوں گا، یعنی روح پوش مجرموں کے وارثوں اور حامیوں کو پکڑوں گا جو موجود ہوں گے، یہاں تک کہ معاملہ سلجھ جائے اور تم میں کوئی مخالفت کرنے والا اور پھوٹ ڈالنے والا باقی نہ رہے۔ یاد رکھو میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں، اس باپ کے جس نے کنکر پتھر روند ڈالے تھے۔